میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے. وہ جو بول رہا ہے یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں. اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں. ان کا بس کھانا پوری کر لو، لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ. میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ. اس طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بولنے کی عادت اب چھوڑ دیں. افریدی صاحب میرے بھائی میں تو گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے اندر باہر کے حقائق کو جانتا ہوں. میں نے بیان کرنے شروع کیے، آپ سے برداشت نہیں ہونے، اس لیے آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں. نہیں آپ بہتر ہے آپ خاموشی سے سنیں. آپ چیئر سے بات کریں اور آپ پلیز بیٹھے بیٹھے نہیں بولیں. میں تو پہلے ہی بس کریں. اب آپ بس کریں. ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی اور آپ کو پریشانی ہو گئی. اس طرح آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہاؤس کو ڈسٹرب نہیں کیا کریں. اس عادت کو اب آپ چھوڑ دیں. رولز آف پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں. نہیں آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو کے بیٹھے. جی ابھی دیکھیں میں ابھی گزارش کر رہا تھا جی آپ ان کو کہ میں جواب کوشش کروں گا کہ میں کوئی تلخ بات نہ کروں، لیکن ابھی میں نے بات شروع نہیں کی. اب وہ چور کی داڑھی میں تنکے کی مثال آپ نے سنی. یہ چور کی داڑھی میں شتیر ہے، تنکا نہیں ہے. یہ پورا شتیر ہے. ان کو پتا ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگو شروع، میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کوئی ڈائریکٹ تکلیف نہ پہنچاؤں. اس لیے آپ پلیز یار پلیز ذرا خدا کے لیے یار کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. آپ ساری صحیح باتیں نوٹ کر کے اپنی اسپیچ میں کریے گا. آپ بیٹھے بیٹھے ڈسٹرب کریں گے، میں ان کا ٹائم بڑھاتی رہوں گی. آپ کو جو بات صحیح اور غلط لگ رہی ہے اپنی اسپیچ میں کریے گا پلیز. جناب اسپیکر برگیڈیئر صاحب چپ کرو، میں تاڑے تے بھی آ رہے ہیں. چپ کرو ذرا 2 منٹ کھلو جاؤ، میں آ رہے ہیں تاڑے تے بھی. نہیں شابش نہ من دو، میں پتا میں شابش کتھوں لینی ہے تے کیویں لینی ہے. آپ ڈسٹرب کرتے ہیں تو میں ٹائم اس کو دیکھنا جب یہ ڈسٹرب کریں گے پھر میں ان کو چھیڑوں گا، کیونکہ یہ ان سب کو جو پرانے لوگ ہیں نا، میں جناب اسپیکر اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو. آپ کنٹینیو کریں. یہ ڈسٹرب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا ٹائم بڑھے گا. آپ رپلائی نہ کریں. اس کو بڑی تکلیف ہے باولپور یونیورسٹی کے، وہ بھی دور کرتا ہوں، ابھی دور کرتا ہوں. ابھی تمہاری تکلیف ابھی دور کرتا ہوں تمہاری تکلیف. نہیں پلیز آپ اس طرح ڈسٹرب کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی رہوں گی. آپ اگر ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی رہوں گی. آپ کراس ٹاک نہ کریں، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، کراس ٹاک نہیں کریں. آپ بیٹھ جائیں. مجھے ہی ایڈریس کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ بیچ میں نہیں بولے نا، بری بات ہے. آپ بیٹھ جائیں پلیز. آپ بیٹھ جائیں جناب اسپیکر. بیٹھ جائیں. اسپرنگ نہیں فیل کریں. جناب اسپیکر یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی، کرپشن کی باتیں ہوئی. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی فلاں جگہ پہ اس جگہ پہ اتنے ارب کا نقصان ہوا، اس آدمی نے اتنے ارب کما لیے، اس جگہ پہ یہ ہوا. لیکن تھوڑا سا اگر اپنے ہم گریبان میں جھانکیں تھوڑا سا، تو میرے خیال میں پنجاب کے لولے لنگڑے بہرے گونگے کو پوچھ لیں گے نا تو وہ آج بھی عثمان بزدار کو نہیں بھولا. اگر آپ کے پی کے لنگڑے لولے گونگے بہرے کو پوچھ لیں گے تو وہ آج بھی محمود خان کو نہیں بھولا. یہ کس کی چوائسز تھی؟ کس نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا؟ کس نے محمود خان جیسے آدمی کو کے پی کے پہ مسلط کیا؟ یہ وہی آدمی ہے جو آج اڈیالہ میں بیٹھا ہوگا اور بڑا انوسنٹ ہے. ہی از ویری انوسنٹ آف دی ہائیسٹ گریڈ. وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا، پنجاب کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ کھلواڑ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا. اور وہ حساب انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام، اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے. یہ اس فیٹ کو پہنچیں گے، یہ ان کی بھول ہے. ابھی عاطف خان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. وہ ابھی یہاں پر تقریر بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر. لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے.
میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں. اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں. یہ چونکہ بجٹ پہ کورم پورا کروایا کرتے تھے جنرل فیض صاحب, وہ بجٹ پہ کورم پورا ہوتا تھا تو ایک بجٹ پہ ادھر اسد کیسر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, احمد ڈوگر شاہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس بات کی گواہی دیں گے, ایک کھانا رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ صبح بجٹ کی اپروول ہونی ہے, اور آج میں نے اس کو, نور عالم یو ور دیر آئی سپوز, پلیز ان سے نہیں بات کریں. نہیں وہ میں اس لیے میں گواہی ڈھونڈ رہا ہوں. اسد کیسر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے, ہم نے انکار کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل نہیں ہونا, and there were legitimate reasons for that. پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے, میں لائٹر نوٹ پہ ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں, اور کنکلوژن کی طرف بھی ذرا چلے جی. پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے, کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو انوائٹ کر لو تو ان کا بس کھانا پوری کر لو, لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ. میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ تو ہم چلے جائیں گے کھانے پہ, اگر وہ ہمیں لے گیا. ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ جی کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا کورم. اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ not a senior ranking officer. They all know it. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, 10% غلطی ہماری ہے. میں نے کہا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں, میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا. کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں, میں I can name those officers. یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی, ان کی 100% غلطی تھی. جی اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی, اسی لیے چھوڑ گئے تھے. اس طرح نہیں کریں. اور جناب اسپیکر آپ پلیز تشریف رکھیں. آپ مجھ سے مسلسل ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرون حملے پہ کرنا ہے, لیکن آپ خود ڈرون حملے کر رہے ہیں اسمبلی میں. تشریف رکھیں جناب اسپیکر. ایک اور میں اپنے اس فاضل دوست کی خدمت میں, یہ لاسٹ ہے آپ کا, جی آپ کا ٹائم یہ خود بڑھا رہے ہیں. جی اس فاضل دوست کی خدمت میں عرض کر دوں کہ I was the only minister who resigned, اور میں نے ریزائن کر کے ان کو چھوڑا تھا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ علی محمد خان میرا بھائی آ گیا ہے, مجھے وشواس ہے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی. اس کو ادھر اپنے یہ مائک پہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے دے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں I used to raise my voice and یہ تو بیچارے کسی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو بول رہا ہے, یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں. دلچسپ لیڈر آف دی اپوزیشن آج نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی تھی, انہوں نے بہت دھواں دار تقریر کی تھی. لاسٹ آپ کی بات, لاسٹ بات میری گھنٹہ ایک کہ جی وہ فلاں منسٹر نے یہ کیا, فلاں he was minister power. یہ علی محمد خان is again sitting here. علی محمد خان, میں نے آج آپ سے گواہیاں دلوانی ہے بہت ساری چیزوں کی. give me one good reason کیوں پاور منسٹری اس سے واپس لی گئی تھی اور کیوں حماد اظہر کو دی گئی تھی. خان آ گیا ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, یقین جانیے he is a thorough gentleman, اور میرے یہ وکیل بھی رہے ہیں. میں ان کی دل کی گہرائیوں سے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں غور خان, جب بھی نہیں سر میں وہ میں کر سکتا ہوں, بھائی ہے وہ نہیں مائنڈ کرے گا. فارم 47 اور فارم 45 یہ بہت باز گشتہ ہے اس ایوان میں, بہت باز گشتہ ہے اس ایوان میں, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں, ان ناموں کی قسم اٹھا کر بتاؤ کہ آپ صحیح جیت کر آئے ہو کہ غلط جیت کر آئے ہو. مجھے نہیں پتا کون غلط جیت کر آیا ہے, کون صحیح جیت کر آیا ہے, لیکن اور بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے, میں وہ بھی لے سکتا ہوں نام. لیکن میں آخری یہ میری گزارش ہے جناب اسپیکر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں. جس نے اور یار چپ کرو یار,